اخلاق اور رویوں کی بدصورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ بڑھتے جائیں۔ ہمیں بہت زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑے سے ادب کی زیادہ ضرورت ہے۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے، جو ہر اچھی بات پر شاباش اور ہر بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ تکلیف وہی ہے جو تبدیل کر دے۔ ادب انسان کو اخلاق کی بلندیوں تک لے جاتا ہے، لیکن علم نہیں، کیونکہ علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا، مگر وہ ادب سے محروم تھا۔ روحانیت یعنی روح کی قوت صرف عبادت سے نہیں بلکہ خدا کی مخلوق پہ رحم سے حاصل ہوتی ہے۔ اچھی تربیت اور ادب سے بڑھ کر والدین کا اپنی اولاد کے لیے کوئی تحفہ نہیں۔ معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو گلے سے لگایا جائے، اس کو دوست بنا لیا جائے۔ صرف ایک عہد کرنا ہوتا ہے کہ جو اذیت اس نے مجھے دی وہ میں نے اس کو نہیں دینی۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ عقل مند اور بے وقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنے عیب کو خود دیکھتا ہے اور بے وقوفوں کے عیب دنیا دیکھتی ہے۔ علم انسان کی غیبی آنکھ ہے، جس کے ذریعے وہ بہت کچھ دیکھتا ہے۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ لوگ آپ کے آنسوؤں، دکھوں اور اداسی پر اتنا دھیان نہیں دیتے جتنا آپ کی غلطیوں پر دیتے ہیں۔ فاصلوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا، جب یادیں خوشگوار ہوں تو اچھے لوگ دل کی دھڑکن ہوتے ہیں۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ خوبصورتی ختم اور تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن اچھی سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے اور نہ ہی تبدیل۔ کسی کو غلط سمجھ لینے سے پہلے اس کے حالات ضرور جان لیا کرو۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے۔ لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، ان کو پیٹھ پر لا دو گے تو پیٹھ ٹوٹ جائے گی۔ ان کو اپنے قدموں تلے ایک برج بنا لو تو ان پر چڑھ کر بلند ہوتے جاؤ گے۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔